مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو آپ ایک کردار سے ضرور واقف ہوں گے، اور وہ کردار ہے عبد الرحمن سپاہی کا۔ عبد الرحمن سپاہی، جنہیں عبد الرحمن الپ بھی کہا جاتا ہے، ایک بہادر سپاہی کے طور پر ارطغرل غازی سیریل میں دکھائے گئے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عبد الرحمن سپاہی جو ارطغرل غازی سیریل میں دکھائے گئے ہیں، حقیقت میں کون تھے، عبد الرحمن کا انتقال کیسے ہوا اور ان کا مزار کہاں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے دیگر الپس کی طرح جیسے تربت الپ، دوان الپ اور بمسی الپ کی طرح عبد الرحمن الپ بھی بہت وفادار اور جنگجو ساتھی تھا۔ وہ ارطغرل غازی کا چیف آف گارڈ بھی رہا اور مختصر مدت کے لیے سلطنت عثمانیہ کا چیف الپ بھی بنا۔ عبد الرحمن الپ عثمانی فوج کمانڈر تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ وسائل کی کمی اور اس کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ اس مشہور اسلامی کردار کی جائے پیدائش سے نا واقف ہے۔ ارطغرل غازی کا ساتھ دینے کی وجہ سے عبد الرحمن الپ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ وہ منگولوں کے مشہور کمانڈر نویان کی قید میں بھی رہے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد وہ ہائمہ خاتون کے حفاظتی دستے کے سربراہ مقرر ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف ارطغرل غازی کی خدمت کی بلکہ ان کے جانشینوں عثمان غازی اور ارحان غازی کی بھی خدمت کی، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی تربت الپ کی طرح ایک طویل زندگی گزاری۔ جیسا کہ قیام ریاست کے دوران عثمانیوں کی فتوحات سے ہم سب واقف ہیں، عبد الرحمن الپ نے بھی ان تمام فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایڈوس کیسل پر فتح کی وجہ سے مشہور ہوئے، جو استنبول یعنی قسطنطنیہ کا گیٹ وے تھا اور اسے استنبول کی فتح کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں بازنطینی سلطنت تیزی سے مسلسل بڑھتی ہوئی سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور تھی۔ عبد الرحمن الپ اور ان کے دوسرے الپس نے صلیبی فوجوں کا بہادری سے سامنا کیا اور اپنے قلعوں کی حفاظت کے لیے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ کیسل 11 اور 12 صدیوں کے درمیان مشرقی رومی سلطنت کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سلطان ارحان غازی کے احکامات کے ساتھ عبد الرحمن الپ نے ایڈوس کیسل کا محاصرہ کیا اور اس کی فتح سے تاریخ رقم کی۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ایڈوس کیسل کی فتح کے پیچھے ایک محبت کی داستان بھی موجود تھی۔ ایک مرتبہ ذمہ دار کی بیٹی جو ایڈوس کیسل کے مالک کی بیٹی تھی، اس نے ایک ایسے شخص کا خواب دیکھا جس نے اسے گڑھے سے باہر آنے میں مدد دی۔ وہ شخص ذمہ دار کی بیٹی کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ قلعے کے محاصرے کے دوران اس لڑکی نے عبد الرحمن الپ کو دیکھا جو عثمانی فوج کا سردار تھا، اور اس کے بارے میں معلوم کرنے پر اسے پتا چلا کہ یہ وہی خواب والا آدمی ہے جس نے اسے بچایا تھا۔ اس نے ایک خط لکھا اور اسے ایک پتھر کے ساتھ باندھ کر عثمانی فوج کی طرف پھینک دیا۔ خط میں لکھا گیا تھا کہ رات کو حملہ کیا جائے اور وہ سلطنت میں داخل ہونے میں اس کی فوجوں کی مدد کرے گی۔ اس چال کو بروئے کار لاتے ہوئے عبد الرحمن الپ نے ایڈوس کیسل کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح ہسٹورین کے مطابق عبد الرحمن الپ کی خدمت کی کہانی ایک خوش کن انجام کو پہنچی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عبد الرحمن الپ کا ایک بیٹا بھی تھا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کا عظیم سپہ سالار بنا۔ عبد الرحمن الپ نے 1329 عیسوی میں سلطان ارحان غازی کے دور میں وفات پائی۔ ان کا مدفن ارض روم کا ایک گاؤں بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم سلطنت عثمانیہ کے عظیم سپہ سالار عبد الرحمن الپ پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔